ومولانا رسوله النبي الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله. صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ رب العزت کا بپایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس ذات مجد الکریم نے ہم سب کو تاجدار کائنات، فخر موجودات، وجہ وجود کائنات علیہ تحیہ و ثنا کی ذکر کے لیے جمع فرمایا. حاضرین گرامی قدر، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ. حاضرین گرامی قدر، مفسرین اس آیا کا تشریح کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کی نعمتیں ہیں. کچھ مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد گزرے ہوئے زمانے کے واقعات ہیں. حاضرین گرامی قدر، جب اللہ کی نعمتوں پر نظر ڈالتے ہیں تو خود قرآن کی وہ آیت ذہن میں آ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. کیا شے ہے جو رب کی نعمت نہیں ہے؟ اور کیا ہم اللہ کی ہر نعمت کا ذکر کریں، اسے یاد کریں؟ کیا اس آیت میں مراد یہ ہے؟ اور دوسرا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ گزشتہ امتوں کے واقعات جو ہر لمحہ گزرتے ہوئے واقعات ہوتے ہیں، اچھے ہوں یا برے ہوں، ان واقعات کو یاد کروانا. حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العزت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کل من عند اللہ، کہ ہر شے اللہ کی طرف سے ہے. وہ فرماتا ہے وَنُدَاوِلُهَا الْأَيَّامُ بَيْنَ النَّاسِ، کہ ہم دنوں کو پھیرتے ہیں، کبھی اچھے دن آتے ہیں، کبھی برے دن آتے ہیں، کبھی عروج آتا ہے اور کبھی زوال آ جاتا ہے. تو کیا ہم ہر زوال و عروج کا تذکرہ کریں؟ اس کے یاد دلانے کا حکم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. حاضرین گرامی قدر، نہیں، ہرگز نہیں. ہر نعمت کا تذکرہ کرنا اور اسے یاد کرنا بھی محال ہے، اور ہر واقعے کو یاد کروانا بھی محال ہے. تو پھر کن واقعات کی طرف اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا؟ کن واقعات کا کہاں اسے یاد دلایا جائے؟ حاضرین گرامی قدر، وہ واقعات کہ جن سے ہمیں اللہ کی یاد آ جائے، وہ نعمتیں جو ہمیں رب کی طرف لے کے چلے جائیں، جنہیں یاد کرتے ہوئے فوراً رب کی یاد آ جائے، ان نعمتوں کو یاد کیا جائے. حاضرین گرامی قدر، اور سب سے بڑھ کر نعمت کیا ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی؟ رب نے سورہ رحمان میں یہ تو فرما دیا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے،
لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے مقام پر رب نے یہ بھی فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ رب العزت ضرور مومنین پر یہ احسان جتلاتا ہے کہ ان میں سے اللہ رب العزت نے ان کا رسول بھیجا، انہی میں سے ان کا رسول مبعوث فرمایا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، پتہ یہ چلا کہ سارے واقعات میں سے سب سے افضل واقعہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دنیا میں آنا ہے۔ ساری نعمتوں سے بڑھ کر سب سے افضل نعمت آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہمیں عطا فرما دینا ہے، اور یہ نعمت ایسی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ یہ نعمت ملی تو ہمیں نعمت کا شعور آیا، یہ نعمت ملی تو ہمیں حق آگاہی ملی، یہ نعمت ملی تو ہمیں پتا چلا کہ رب کون ہے، اللہ کون ہے، عبادت کس کی کرنی ہے، کون اس لائق ہے کہ اسے خدا کہا جائے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے آنے کا اللہ رب العزت نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرو، ان دنوں کو کہ جن میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ ہوتا ہے، جو ہمیں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یاد دلاتے ہو۔ حاضرین گرامی قدر، ہم سارا سال حضور کا تذکرہ کرتے ہیں، سارا سال حضور کو یاد کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر جب ماہ ربیع الاول آتا ہے، یہ بہار کا موسم آتا ہے، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کا موسم آتا ہے، تو ہم خصوصی طور پر حضور کو یاد کرتے ہیں، حضور کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس ماہ کو خصوصی طور پر ہم کیوں مناتے ہیں؟ اسی ماہ کو کیوں اس میں زیادہ تذکرہ اور زیادہ یاد کیوں کرتے ہیں؟ آئیے اس کا جواب آئمہ اور محدثین سے لیتے ہیں۔ حجت الدین امام محمد بن ظفر المکی یہ کوئی 5ویں صدی ہجری میں گزرے ہیں، انہوں نے وجہ یہ بیان کی کہ جو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کرتے ہیں وہ حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ شیخ القراء حافظ شمس الدین محمد بن عبداللہ الجزری الشافعی یہ فرماتے ہیں کہ میلاد اس لیے منایا جاتا ہے کہ من خواصی انہ امان فی ذلک العام وبشرى عاجلۃ بذیل البقیۃ والمرام، کہ محافل میلاد شریف کے خاص میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس سال میلاد منایا جائے اس سال امن قائم رہتا ہے، نیز یہ عمل نیک مقاصد اور دلی خواہشات کی فوری تکمیل میں بشارت کا کام کرتا ہے۔ علامہ جمال الدین ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن جوزی جو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں، وہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لِمَنْ فَرِحَ بِمَوْلِدِهِ حِجَابًا مِنَ النَّارِ وَسِتْرًا وَمَنْ أَنْفَقَ فِي مَوْلِدِهِ دِرْهَمًا كَانَ الْمُصْطَفَى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَهُ شَافِعًا وَمُشْفِعًا وَأَخْلَفَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِكُلِّ دِرْهَمٍ عِشْرًا، اور ہر وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے باعث خوش ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی اس کے لیے آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے حجاب اور ڈھال بنا دی، اور جس نے مولد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 1 درہم خرچ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے شافع اور مشفع ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر درہم کے بدلے میں اسے 10 درہم عطا فرمائے گا۔
حاضرین گرامی قدر، شارح صحیح مسلم امام نووی کے شیخ امام ابو شامہ عبد الرحمن بن اسماعیل وہ فرماتے ہیں کہ اسی بدعت حسنہ کے قبیل پر ہمارے زمانے میں اچھی بدعت کا آغاز شہر اربل، خدا تعالیٰ اسے حفظ و امان عطا کرے، میں کیا گیا۔ ان کی مراد مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل سے ہے۔ پھر قاضی مصر صدر الدین محبوب بن عمر بن محبوب الجزری شافعی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بدعت ہے لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بدعت مکروہ وہ ہے جس میں سنت کی بے حرمتی ہو، اگر یہ پہلو نہ پایا جائے تو بدعت مکروہ نہیں ہے، اور انسان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی حسب توفیق اور حسب ارادہ مسرت و خوشی کے اظہار کے موقع کے مطابق اجر و ثواب پاتا ہے۔ پھر امام ظہیر الدین، ایک لمبی فہرست ہے، ان ائمہ میں سے کسی نے ثواب کا سبب بتایا، کسی نے شفاعت کا سبب بتایا، کسی نے کوئی سبب بتایا۔ یہ سارے اسباب اپنی جگہ پر، اپنے مقام پر، خود رب تعالیٰ قرآن مجید کے بے شمار مقامات پر یہ فرماتا رہا ہے۔ کبھی فرماتا ہے قل بفضل اللہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ رب کے فضل کی اور اس کے رحمت کی خوشیاں منایا کرو۔ اللہ رب العزت اپنے فضل اور اپنی رحمت کی جو فضل عطا کرتا ہے اس کی خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے۔ کبھی فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمت اس نے عطا کی اس کا بار بار تذکرہ کرو، اس کا بار بار چرچا کرو۔ اللہ رب العزت نے جب انبیاء کا ذکر کیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا سلام علیہ یوم ولدت و یوم یبعث و یوم حیہ۔ حاضرین گرامی قدر، انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اللہ رب العزت نے اشاروں میں بتایا، براہ راست بتایا کہ رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، اس کا چرچا کرو، اس کی رحمتوں کا، اس کی فضل پر خوشیاں منایا کرو۔ حاضرین گرامی قدر، یہ ساری اپنی جگہ پر، لیکن پھر جب ہم قرون اولیٰ کی طرف دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے ادوار کو دیکھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، الذی یلونہم، پھر وہ جو اس کے بعد زمانہ ہے صحابہ کرام کا زمانہ ہے، پھر الذی یلونہم، پھر وہ زمانہ جو ان کے بعد ہے، پھر الذی یلونہم جو تابعین کا ہے، پھر جو تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ اور جب ہم ان کے زمانوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں میلاد کی محافل کا کہیں ذکر اور تذکرہ نظر نہیں آتا۔ تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو کہیں محفل میلاد، جشن میلاد کہیں دکھائی نہیں دیتا کہ کسی صحابی نے جشن میلاد منایا، کسی تابعین نے منایا، کسی تبع تابعین نے منایا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا سبب ہے؟ رب فرماتا ہے کہ اپنی میرے فضل پر خوشیاں مناؤ، اور صحابہ کرام کا زمانہ خاموش ہے، تابعین کا زمانہ خاموش ہے، تبع تابعین کا زمانہ خاموش ہے۔ حضور سے بڑھ کر کیا خوشی تھی کہ جس کو انہوں نے نہیں منایا؟ کیا مسرت تھی، کیا نعمت تھی کہ جس کا چرچا نہیں کیا؟ حاضرین گرامی قدر، آئیے اس کا سبب تلاش کرتے ہیں۔ اس کے بے شمار اسباب ہیں، اور ہر سبب پر ذکر کریں تو پھر وقت اتنا نہیں کہ اس کے اندر ہم سمیٹ لیں۔ میں صرف ایک سبب بیان کر رہا ہوں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی قدر کہ رب نے جن کی صفت یہ فرمائی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ جو تمام نسل انسانیت کے لیے، مومنین کے لیے خاص طور پر رؤوف الرحیم ہے، جن کی شان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، جو ہر ایک کے لیے رحمت اور شفقت بن کر آئے ہیں، جن کے بارے میں رب نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے حبیب اگر آپ سخت ہوتے تو آپ کے صحابہ آپ سے چھوٹ جاتے، جھٹ جاتے، دور ہو جاتے آپ سے، لیکن آپ نرم خو ہیں۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ صفت تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں
کہ جب ہم دور سے دیکھتے تو محسوس ہوتا کہ بڑی روزگار اور بڑی عظیم شخصیت ہے، ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، گھبراتے تھے۔ لیکن جب قریب جاتے، چند لمحے گزار لیتے تو کیفیت یہ ہوتی کہ اگر لوٹ جائیں گے، پلٹ جائیں گے تو مر جائیں گے، وہ کیفیت نہیں ملے گی جو سرکار کی بارگاہ میں ملتی۔ اور صحابہ کرام اسی کیفیت کے لیے بار بار سرکار کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، اسی کیفیت کے لیے سرکار ان کے بچے حضور کے دیدار کے لیے مسجد سے باہر کھڑے ہو کر دیکھا کرتے تھے۔ جو وہ کیفیت تھی کہ جو اب صحابہ کرام کو میسر نہیں تھی، یہ وہ کیفیت تھی کہ جو اب اللہ رب العزت نے پردوں میں کر دی تھی، یہ وہ کیفیت تھی جو اب انہیں نہیں ملا کرتی۔ اور اس کا اثر یہ تھا کہ جب بھی سرکار کا ذکر ہوتا صحابہ کرام رو رو کے نڈھال ہو جایا کرتے تھے، غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا تھا ان کے اوپر جب حضور پردہ فرما گئے، حتیٰ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ نے قبول ہی نہیں کیا۔ وہ تو جب ان کو پتا چلا کہ سرکار کا وصال ہو گیا ہے، وہ فرماتے نہیں بلکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح رب سے ملاقات کے لیے چلے گئے ہیں اور 40 دن بعد واپس آ جائیں گے، وہ ہرگز نہیں ہمیں چھوڑ کے جا سکتے۔ جب غم کی اور تکلیف کی، دکھ کی، ہجر کی کیفیت یہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حاضرین گرامی قدر، پھر خوشی نہیں منائی جاتی، پھر غم ہی غم رہتا ہے۔ اور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ غم ہمیشہ خوشی پر غالب آتا ہے، غم ہمیشہ خوشی پر غالب آتا ہے۔ اسی مہینے میں سرکار کی پیدائش ہوئی اور اسی مہینے میں سرکار کا وصال ہوا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا یہ جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا سبب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا غم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فراق میں آپ کا جسم نہایت ہی کمزور ہو گیا تھا، حتیٰ کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے دور حکومت میں ان کا معمول تھا کہ یہ گشت کیا کرتے تھے ریاست کی، رعایا کی حالات، ان کے معاملات جاننے کے لیے کہ کن حالات میں ہیں۔ اسی طرح آپ ایک بار گشت کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا، آپ نے سنا ایک گھر میں چراغ جل رہا ہے اور اس گھر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آ رہی ہے۔ وہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہجر میں حضور کی یاد میں اشعار پڑھ رہی تھی۔ اگر عربی عبارتیں پڑھنا شروع کر دوں تو کافی وقت گزر جائے گا۔ وہ کہتی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صالحین کا درود ہو، اور منتخب اور بہترین لوگوں نے ان پر درود بھیجا اور بھیج رہے ہیں۔ آپ راتوں کو اللہ کی یاد میں کثیر قیام کرنے والے اور آخر شب دیدار الہی میں آنسو بہانے والے تھے۔ ہائے افسوس، اسباب موت متعدد ہیں، کاش مجھے یقین ہو جائے کہ روز قیامت مجھے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قرب نصیب ہو سکے گا۔ یہ اشعار سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر انسان کی آنکھیں یشک بار ہو گئی اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یاد تڑپانے لگی۔ وہ اس خاتون کے پاس جاتے ہیں، دروازہ پر دستک دیتے ہیں۔ خاتون پوچھتی ہے کون ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی روتی ہوئی آواز میں بیان کرتے ہیں کہ عمر ہوں، مجھے برائے مہربانی اندر آنے دو، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس خاتون نے دروازہ کھولا، آپ اندر گئے اور انہیں کہا کہ پھر مجھے وہی اشعار سناؤ جو بھی آپ پڑھ رہی تھی۔ اس خاتون نے وہی اشعار پڑھے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب تم یہ کہتی ہو کہ کاش مجھے یقین ہو جائے کہ روز قیامت مجھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو سکے گا، اس میں اپنے دونوں کے ساتھ مجھ تیسرے کو بھی شامل کر۔ وہ خاتون کہتی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور کا قرب نصیب ہو سکے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی ہوئی اور آپ وہاں سوچ کر بھی چلے گئے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ واپس آئے تو کئی دنوں تک اس حالت زاری میں، گرے اوزاری میں
اس قدر بیمار ہو گئے کہ 3 دن تک گھر سے نہیں نکل سکے، اسی حالت غم میں رہے 3 دن تک۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کا غم آپ کی دختر کو کتنا تھا، آپ کے جگر کے ٹکڑے کو کتنا تھا۔ حاضرین گرامی قدر، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو اپنے والد گرامی کی جدائی اتنی شاق گزری کہ وہ بے ساختہ پکار اٹھی، یا ابتا اجاب ربا دعاہ، یا ابتا من جنت الفردوس ماواہ، یا ابتا الى جبریل نعناہ۔ اے ابا جان، آپ نے اپنے رب کا ارادہ قبول فرما لیا، اپنے رب کا بلاوا قبول فرما لیا۔ اے ابا جان، آپ جنت الفردوس میں قیام پذیر ہیں۔ اے ابا جان، میں غم کی خبر جبریل علیہ السلام کو سناتی ہوں۔ حاضرین گرامی قدر، یہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا غم تھا، اور آپ کے سارے رشتہ داروں میں علاقے دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم میں سے سب سے زیادہ غم سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو تھا، اور فقط 6 ماہ آپ کا ہجر برداشت کر سکے، اس کے بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ 6 ماہ کے بعد سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو گیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور کی 10 سال خدمت کی تھی، جو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خادم بن کر رہے، حضور کے غلام بن کر رہے۔ حاضرین گرامی قدر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، اور اسی شوق میں آپ کو خواب میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت ہوتی، اور ہر روز زیارت ہوا کرتی تھی۔ حاضرین گرامی قدر، اور سب سے بڑھ کر واقعہ، جو سب سے عظیم واقعہ ہے، وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میں چند جملوں میں یہ واقعہ مکمل نہیں کر سکتا، اتنا بتا دیتا ہوں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہجر میں مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے تھے، اور شام آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کو خود خواب میں آ کر بلایا تھا کہ اے بلال، کب آؤ گے اور ہم سے ملاقات کرو گے؟ کیا دفاع نہیں کر رہے؟ مفہوم ہے حدیث پاک کا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے ہیں، مدینہ آتے ہیں، تو صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر گریزاری کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو دیکھتے ہی ان کو حضور کی یاد آ جاتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ آپ ہمیں وہی اذان سنا دیں جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے اقدس میں سنایا کرتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان نہیں سناتے، وہ فرماتے ہیں جب اذان دیا کرتا تھا تو سرکار سامنے ہوا کرتا، اب مجھ سے اذان نہیں دی جاتی۔ پھر صحابہ نے حضرت حسین کریمین کو پیش کیا، حسنین کریمین نے جب درخواست کی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار نہ کر سکے۔ آپ نے اذان دی، اذان دیتے ہوئے جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو عادتاً ہاتھ جس طرف سرکار بیٹھا کرتے تھے اس طرف کیا، اور دیکھا تو حضور موجود نہیں تھے۔ حضور کو موجود نہ پا کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ غم کتنا ہے کہ بے ہوش ہو گئے۔ اس دن کہتے ہیں کہ جتنے صحابہ کرام روئے، اس سے پہلے فقط تب روئے تھے جب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وصال ہوا۔ حاضرین گرامی قدر، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ غم صحابہ کرام میں بھی رہا، تابعین میں بھی رہا، تبع تابعین میں بھی رہا، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا جس کے باعث وہ میلاد نہ منا سکے۔ لیکن آخرکار غم کی یہ تاثیر ہے مستقل رہے کہ وہ خوشی میں بدل جاتا ہے۔ رنج سے فوگر ہوا انسان تو مجھ یہ ہوا۔ حاضرین گرامی قدر، پھر صحابہ کرام اور تبع تابعین، اس کے بعد سب صالحین نے حضور کا میلاد کا آغاز کیا۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ان خوشی کو منائیں، اور ساتھ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس ہجر کو بھی محسوس کریں،
اور اس ہجر میں آقا جہاں علیہ السلام و تسلیم کے نقش پاک کو تلاش کریں. وما علینا الا البلاغ.